میرا نہیں خیال کہ الیکشن تک اندر رہیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہم نے استدعا سپریم کورٹ میں کی ہے. جو میں نے کنوکشن جو توشہ خانے کے پہلے کیس میں جو الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو اسلام آباد کی استغاثے پر کمپلینٹ پر جو ان کو 3 سال سزا ہوئی تھی, سزا معطل کر دی گئی تھی, کنوکشن 7 رہ گئی تھی, تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استدعا نالج کر رکھی ہے. اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں میں نے استدعا کی کہ اس کو لگایا جائے, کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تو توشہ خانہ اور القادر میں نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے. مجھے امید کبھی واثق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب لوگوں کو چارج کیا ہوا تھا. کیا نوبت آتی دم طلب کریں گے آپ؟ مجھے تو خود علم نہیں ہے کیوں طلب کیا ہے, لیکن دوسری بات جو جس پہ مجھے حیرت ہے کہ اگر مجھے خان صاحب نے طلب کرنا تھا تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سارے کمانڈز ڈائریکشن تھرو سیکرٹری جنرل جاری ہوتے ہیں. سیکرٹری جنرل مجھے فون کر دیتا. یہ پورے پاکستان کو پریس ریلیز کے ذریعے اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی. مجھے شک ہے کہ شاید یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کسی نے ویسی ہی ایک سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے یہ, کیونکہ ہمارا طریقہ کار نے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کسی مرکزی عہدیدار کو اس طرح طلب کیا جائے اور پورے پاکستان کو بتایا جائے, اور بالخصوص ان حالات میں جب بیان بازیاں چل رہی ہیں. مروا صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں اتنا آپ کو اس وقت ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس اسٹیج پہ اس کروشل مرحلے؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کر دوں اور آپ لوگ ذرا ویڈیوز دکھائیں نا. یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلا وجہ خواہ مخواہ میرے خلاف بیانات داغے ہیں اور نان ایشوز پہ کوئی غلطی بتائیں, کوئی قصور بتائیں. یہ جی رؤوف حسن کہتا ہے نہیں ملتا ہے وہ. بھائی تم بابے کہاں تمہیں پتہ ہے. یہ بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں, علی ظفر کی موجودگی میں, پنجوتا صاحب اور یہ جو ہمارے دیگر وکلاء صاحبان ہیں, خصوصاً عمیر نیازی کی موجودگی میں ہفتے میں 2 دفعہ تو ہماری ملاقات ہوتی ہے. تو لہٰذا اس بابے کی یہ اس بات سے کوئی تک بنتی ہے. ایک منٹ جی, تو کس کے کہنے پہ آپ بات کر رہے تھے؟ حامد خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی طرف سے گئے ہیں. حامد خان نہیں اس طرح کے, حامد خان وہ یہ نہیں بیمار لوگ ہیں, سمجھ گئے نا. عمر بانی میں قابل قریب ہے وہ, کیا ہے خان صاحب کے قابل قریب ہے, دوست ہیں ان کے. خان کے قریب وہ ایسے بیان کیے. دیکھو جی, یہ اب متنازع بیانات مجھ سے نقل ہوئے, لیکن ان لوگوں نے میرے خلاف بیان دیے. ابھی تک خان سے ملا نہیں ہوں, لیکن میں واضح کر دوں کہ جو میرے خلاف ذاتی حیثیت میں بدنیتی پر مبنی کوئی بیان دے گا تو یہ پارٹی سلسلے میں ملاقات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گھنٹوں میں ہماری ساری ٹکٹیں فائنل ہو جائے گی. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی فائنل لسٹ اپنے ویب سائٹ پہ لگائیں اور سارے اپنے سپورٹر ووٹر سے اپیل ہماری ہوگی کہ اپنے نمائندگان کو پہچانو اور ان کو کامیاب بناؤ. اب ہماری ڈسکشن اور بھی ہوئی ہے کہ جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس پارٹی کی نشانی تھی, جو پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتی تھی, وہ نشانی ہم سے لے لی گئی ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اور سارے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں, آپ گھبرائے نہیں. اب 8 فروری کی تیاری کریں, سارے مل جل کر کے تیاری کریں, اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانیں اور اس دن کے لیے تیاری کریں. اور ہمیں عدلیہ سے بھی امید ابھی بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر بھی آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹ. آپ نے تو ملک میں الیکشن نہیں کروائے, ٹھیک تو بات کی بات ہے, آپ نے ملک کے اندر الیکشن نہیں کروائے. آپ تو سیدھے سیدھے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب. اور اب مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ مصیبت یہی تو پڑی ہوئی ہے کہ کل کنا کو جب آپ آئین شکنی کے پھندے میں آئیں گے تو پھر کیا بنے گا, پھر کیسے بات ہوگی؟ تو پھر وہ مطلب, اور پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کلا وہ کس پھندے میں پھنس سکتے ہیں, کیسے کیسے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. جب گھڑیال کی سوئیاں جو رکتی تو نہیں ہے, وہ تو آگے بڑھتا ہے, وقت تو ٹک ٹک کرتا ہے. آج یہ ہے کل کوئی اور آئے گا.
तो फिर कानून भी अपना रास्ता लेगा। तो प्रॉब्लम्स तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को नजर आ रही हैं, अपना किया हुआ ही नजर आ रहा है कि वो उन्होंने कहां पे क्या क्या ज्यादतियां की हुई हैं और कैसे कैसे वो काल कलाम फंस सकते हैं। वो आपने वो बंदी का सुना हुआ है ना, जालिम किस्म की औरत की शादी होती है, बंदा पसंद नहीं आता, अगर जो भी है वो नजूमी के पास जाती है, नजूमी को अपना हाथ दिखाती है वो औरत, ठीक है, तो बताती है कि मेरी ताज़ा शादी हुई है, तो वो नजूमी को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। वो माथा पहुँच के कहता है कि मुझे लगता है अच्छी खबर नहीं है तुम्हारे लिए। कहती क्या खबर है? कहती तुम्हारा हाथ देखा है, मुझे लगता है कि एक हफ्ते के बाद तुमने बेवा हो जाना। अच्छा। तो औरत कहती वो तो मुझे भी पता है, ये बताओ कि मैं पकड़ी जाऊंगी कि नहीं। तो और हाई कोर्ट के 3 जजों ने ये फैसला मेरे हक में किया है। फैसला हक और सच का था, ख्वाजा आसफ को मुंह की खानी पड़ी है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सेहत कामला में रखे। मैं अपने वकील अबू ज़र नियाजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ उसकी उस टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उनकी हमेशा मशकूर रहूँगी। ख्वाजा आसफ, अब सियालकोट अवाम की अदालत में आओ और मेरा मुकाबला करो, फिर देखना तुम्हारे शेर का क्या हशर होगा। तुम्हारे शेर का वो हशर होगा